لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ کئی بڑے بڑے مسلم جو نمایاں کردار میں تھے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تقسیم کے بعد، حد درجے تک آخری حد تک مخالفت کرتے رہے، لیکن جب ان کی مخالفت کام نہیں آئی تو وہ پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان بننے کے بعد ہندوستان میں آ گئے۔ ایسے لوگوں کی بھی ایک تاریخ ہے، چنانچہ بیرسٹر خالد لطیف گاوا کا خاص طور سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یہ بہت بڑے مصنف اور رائٹر ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عثمان فاروق علی صاحب کا بھی راگھون نے بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ پاکستان میں تھے یہ، ہندوستان آئے، 25 سال تک الجمعیت کے ایڈیٹر رہے اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے ہندوستان میں یکجہتی کی روایات کو باقی رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا کردار ہر جگہ ہے۔ خان عبدالغفار خان جنہیں سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کا واحد شہری ہے جسے ہمارے اس ملک نے بھارت رتن کا ایوارڈ دیا ہے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہاں آ جائیں، لیکن گاندھی جی نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ وہیں رہیے، آپ ہمارے خیالات کی وہی ترجمانی کیجیے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ جنرل شاہ نواز خان جن کا تذکرہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، یہ جنرل شاہ نواز خان یہ بھی تو اصل وہیں کے رہنے والے تھے۔ جب ملک آزاد ہوا ہے تو گاندھی جی نے باضابطہ انہیں لیٹر لکھ کر کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں، آپ کے حالات ایسے ہیں، اگر آپ پاکستان جانا چاہیں تو آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی، لیکن جنرل صاحب نے بالکل منع کر دیا کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ ان کے خاندان کے لوگوں کو وہاں بڑی مراعات ملی، وہ اسی ملک میں رہے۔ اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، یہ جھنڈا، اس جھنڈے کی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک یہ جھنڈا لال قلعہ پر نہیں تھا۔ لال قلعہ پر یونین جیک لہرا رہا تھا، برطانیہ اس کا اقتدار تھا، لیکن 1947 میں جب آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس جیالے اور سکون کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ یونین جیک کو یہاں سے ہٹائیے اور ترنگا لال قلعہ پر لہرائیے، یہ سب سے پہلا کام یہ جنرل میجر شاہ نواز خان نے کیا۔ ہمیں یہ تاریخ بھی اپنی معلوم ہونی چاہیے۔ ابھی فوج بنائی تھی، اس فوج کا کمانڈر ان چیف انہیں بنایا تھا اور ان پر بڑا اعتماد تھا لوگوں کو۔ جب لال قلعہ میں انگریزوں نے انہیں قید کیا اور پھانسی کی سزا سنانے کا فیصلہ کیا، پنڈت جواہر لال نہرو خود کو ان کے مقدمے کو لڑنے دی گئی، پورے ملک میں آگ لگائی گئی، چنانچہ انگریزوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہیں رہا کر دیا۔ تو یہ میجر جنرل شاہ نواز خان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے جب سپوت ہیں، ہندو اور مسلمان سب نے مل کر اس کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ رانی لکشمی بائی کے بارے میں سبھی حضرات جانتے ہیں، ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن جس وقت ان پر آفت آئی تھی انہوں نے آس پاس کے راجاؤں سے مدد مانگی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ یہ علی بہادر خان تھے، باندہ کے نواب، یہ 10,000 کی فوج لے کر رانی کی مدد کے لیے آگے آئے۔ اس کی پاداش میں انگریزوں نے علی بہادر خان کی سلطنت اور اس کے پورے حکومت کو ختم کر دیا اور اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد بنارس کی جیل میں علی بہادر خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بھگت سنگھ یہ ملک کے بہت بڑے محب وطن سپاہی رہے ہیں اور ان کے کارنامے کتابوں میں بھی سب سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت بھگت سنگھ پر کیس چل رہا تھا، ان کا کیس لڑنے کی کسی وکیل نے کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی متہم نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ ایک مسلمان وکیل تھے بیرسٹر آصف علی، انہوں نے ان کا کیس لڑا ہے اور اس کیس کی پوری فائل اب شائع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں، ہندوؤں میں ایک دوسرے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر جو جذبات تھے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ٹرائل کورٹ میں بھگت سنگھ کی پھانسی کا فیصلہ ہوا، لیکن آپ اس تاریخ کو بھی یاد رکھیے کہ اس میں 2 عیسائی جج تھے، انگریز تھے، ایک مسلمان جج تھا۔ اس فیصلے پر جب دستخط کرنے کی باری آئی ان سب نے دستخط کر دیے کہ بھگت سنگھ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن یہ مسلم جج جو یہ سہارنپور کے رہنے والے آغا حیدر علی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایسے محب وطن کے قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتا، میں اس پھانسی کے کاغذ پر سگنیچر نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یہ نوبت آئی کہ انہیں اپنی ملازمت سے مستعفی ہونا پڑا اور پھر سہارنپور آ گئے، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کے خلاف یہ گوارا نہیں کیا۔ اس لیے بھگت سنگھ نے جیسے قربانی دی ہے، یاد رکھیے آغا حیدر جو اس وقت کے جسٹس تھے، ان کی قربانی بھی کم نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، کس طرح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب پاکستان بنا ہے
हाशिम प्रेम जी जो विप्रो कंपनी के इस वक्त के जिम्मेदार हैं, उनके वालिद साहब, उन्हें बाकायदा मिस्टर जिन्ना ने ऑफर की थी कि आप आइए और पाकिस्तान की वजारत खजाना को संभालिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन हाशिम प्रेम जी ने कहा कि नहीं, मैंने जीना और मरना हिंदुस्तान ही में जीने और मरने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने माजरत कर दी। तो ये वो हजरात हैं जिनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए। उन्होंने वाकईतन इस देश से मोहब्बत की है और इस देश की मिट्टी में उनकी कुर्बानियों की खुशबू रची बसी हुई है, और इस तरह ये आज़ादी का कारवां आगे बढ़ा है और इस मुल्क के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और कैसी कुर्बानी, ये नहीं कि मुसलमानों ने कोई इस मुल्क पर एहसान किया, हमारे तलबा ने तिरंगा रैली निकाल दी तो कोई एहसान का जज्बा है या किसी से खौफ और दहशत का जज्बा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि ये देश हम सबका है और इस देश में रहने वाले हर एक को जो देश से मोहब्बत होनी चाहिए। हम किसी से, ये हमारे बच्चे किसी से डर या खौफ नहीं खाते। ये तो शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह के औलाद हैं, ये हजरत मदनी के फिक्र को अपने अंदर संभाले हुए हैं, ये क्यों डरेंगे इन लोगों से। इसलिए हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब 1953 में पद्म भूषण अवार्ड पेश किया गया, हुकूमत ने चाहा आपका एजाज करे, तो हजरत ने पूरी इस्तिग़नाइयत के साथ जो जवाब दिया था, हजरत ने फरमाया कि देखो, आज़ादी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना फर्ज अदा किया, हमने अपने वतन पर कोई एहसान नहीं किया। हमने ये इसलिए नहीं किया है कि हम इस पर कोई अजर या ये कि कोई इनाम वसूल करें, ये इवाद और ये इनाम तुम्हें मुबारक हो। हजरत ने पूरी इस्तिग़नाइयत का मुजाहरा किया, ये हमारी तारीख है। मौलाना सईद अहमद अकबराबादी जो दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन थे, कई बार उन्हें पेशकश हुई कि आप पेंशन ले लीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। हम सब के उस्ताद हजरत मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह जो आज़ादी के लड़ाई में बहुत पेश थे, और उनके एक ऑर्डर पर मंग में पटरियां उखाड़ दी गई थी 1942 में, और वो बहुत दिनों तक अंग्रेजों के मजलूब रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका कोई सिला वसूल नहीं किया। बारहा से मुतालबा किया गया कि आप उस जमाने का एक कागज जमा कर दीजिए, ताहयात आपके लिए पेंशन जारी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है, उन्होंने अपना फर्ज समझकर इस देश की और अपने वतन की खिदमत समझकर इसकी मोहब्बत में ये सारी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते थे, दारुल के किरदार को समझते थे। शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द हजरत मदनी के किरदार की अहमियत की निगाह से देखते थे। चुनांचे B.R. गोयल है, उनकी एक किताब है अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस वक्त के मुल्क के आज़ाद होने के बाद उस वक्त के रेल मिनिस्टर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, लाल बहादुर शास्त्री, और उनके साथ एक और मिनिस्टर थे महावीर त्यागी, ये दोनों आए, दारुल आए। हजरत के पढ़ाने का वक्त था, ये दोनों साथ साथ हजरत के साथ दरसगाह में चले। जैसे असातिज़ा आज भी बैठते हैं, हजरत तख्त पर बैठे और तलबा सामने बैठ गए, ये दोनों भी नीचे आकर बैठ गए। हजरत ने उनके लिए एहतमाम किया। शास्त्री जी से कहा कि आप ऊपर मेरे पास आ जाइए। तो शास्त्री जी ने उसको जो जवाब दिया था, B.R. गोयल ने अपनी किताब में लिखा है। शास्त्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जो बाद में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है आपकी अहमियत और कदर मंजिलत भी मालूम है, हम लोग